أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں، پھر انہوں نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی میری اولاد میں سے بھی. قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو. بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. اس سے پہلے بہت پہلے سے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہود، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اہل کتاب بنی اسرائیل اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی شرارتیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذابات نازل ہوئے وہ اس طرح کی بڑی تفصیلات گزر چکی ہیں. ان تفصیلات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کے قصے کو اور ان پر جو آزمائش آئی تھی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن انعامات و اکرامات سے سرفراز فرمایا تھا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیا مناسبت ہے یہودیوں کی شرارتیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی شرارتوں کی قباحتوں کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اور ان کے آزمائش کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے، ایک ایسے انسان تھے جن کو ہر مذہب والا اپنا سمجھتا تھا. یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے بڑے ہیں. نصارہ کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں. اور مشرکین مکہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، تبھی جا کر کے ہم کعبۃ اللہ کے نگہبان اور اس کے متولی ہوئے. حضرت ابراہیم تو ہمارے بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی نفی فرمائی ایک دوسری جگہ. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں اور نہ مشرکین میں سے ہیں، بلکہ وہ ایک دین حنیف کے متبع اور اس کے پیروکار، بلکہ اس کے قائد اور اس کے رہبر ہیں، اس کے لیڈر ہیں. جس طریقے سے تم لوگ کہتے ہو کہ یہود تھے، نصرانی تھے، مشرکین اپنا کہتے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لا کر کہ تم لوگ صرف حضرت ابراہیم کو اپنا سمجھتے ہو، لیکن دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری. اصل تو یہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو اپناتے. انہوں نے ایک نبی ہونے کے باوجود کن آزمائشوں سے اپنی زندگی کو گزارا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر اور ہر طرح کی
جانی، مالی، بدنی، خاندانی ہر لائن کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم حضرت ابراہیم کے اپنے بڑے ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ ان کی اقتدا کرتے، ان کی باتوں کو مانتے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے اور ان کی زندگی کو دیکھتے۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے، عمل کرنے کی چیز تو یہ ہے۔ صرف یہ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ پدرم سلطان بود میں ہمارے بڑے لوگ بادشاہوں میں سے تھے، یہ کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اسی وقت تم ان کی نسل کے اور ان کے پیروکار سمجھے جاؤ گے جب تم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا مقصود ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا۔ چند کلمات کا مطلب یہ ہے کہ چند چیزوں سے، چند آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ مختلف اس سلسلے میں چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان کیوں لیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ساری باتوں کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو آزما کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کا امتحان حضرت ابراہیم سے لیا گیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کامیابی کس نوعیت کی رہی، کیسی کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا کن انعامات سے انہیں نوازا گیا، کیا انعام انہیں دیا گیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ساری باتوں سے باخبر ہے، سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ نے آزمایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کے اسی لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ رب کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جو تربیت کرنے والی ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے تربیت کر کے کسی چیز کو آگے بڑھانے والی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یہاں اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب سے پہلے حضرت ابراہیم کا نام لایا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم بہت عظیم انسان تھے۔ ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا، آزمائشوں سے ان کو گزارنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار تھے، ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے یا ان کی کوئی دوسری بات رہی ہو ان سے متعلق، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی تربیت مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، اپنا دوست بنانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے مختلف مرحلوں سے ان کو اس قابل مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کے خلیل کہلائے جا سکیں۔ کیا آزمائشیں ہوئی؟ شروع سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاندان کے چشم و چراغ بنایا، ایسے خاندان میں حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی اور ایسے ماحول اور ایسے فضا میں آنکھیں کھولی حضرت ابراہیم، ایسی جگہ میں پیدا ہوئے جو بت پرستی میں مبتلا تھی، ہر طرف بت پرستی کا دورہ تھا، بلکہ بت ساز لوگوں کے ماحول میں پیدا ہوئے، صرف بت کی پوجا کرنے والے نہیں بلکہ بتوں کو تیار کرنے والے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کے لوگ بتوں کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ ایسے ماحول میں ان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم پر آئی کہ ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا، جس کی پاداش میں جس کی وجہ سے انہیں کیا کیا قربانیاں دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، علاقے سے نکالا گیا، نمرود نے
اس وقت کے بادشاہ نے بڑا آگ روشن کیا. تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی, یہاں صرف اشارہ مقصود ہے کیا کیا آزمائشیں آئی تھیں. بہت بڑی آگ روشن کر کے اس میں ڈالا گیا, آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کو جھونکا گیا, اس میں ڈالا گیا. یہ ایک بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد جب اس آزمائش سے حضرت ابراہیم ادھر نکلے ہی تھے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اس وقت تک حضرت ابراہیم مصر میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام پہنچے. وہاں پہنچتے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے ننھے بچے کو لے کر کے, وہ جو بچہ جو ملا تھا بڑی آرزوؤں تمناؤں کے بعد, تقریباً 80 کی دہائیوں میں, 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عمر میں اولاد عطا فرمائی کہ ان کی بیوی کو بھی جب اس بات کی خوشخبری دی گئی فبشرناہ بغلام حلیم, تمہیں ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے, تو حضرت ہاجرہ کو ہنسی آ گئی. فضحکت, حضرت ہاجرہ ہنسنے لگی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی. تو اتنی عمر تک اللہ نے اولاد سے بھی محروم رکھا, یہ بھی ایک آزمائش تھی. اور اس بڑی عمر میں پہنچ کر کے اولاد اللہ نے عطا فرمائی, اور پھر وہاں سے پھر آزمائش کا دور شروع. اب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سیدنا اسماعیل کو لے کر کے پہنچو, نکلو ملک شام سے. حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے نکلے. جہاں بھی ایسا علاقہ تھا جس میں بڑی سرسبزی اور شادابی رہتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا یہ بڑی اچھی جگہ ہے, اللہ کا کاش یہ حکم ہوتا کہ یہ حج چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ نہیں, آگے بڑھو, آگے چلتے رہو. جب ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں گھاس پھوس کا کوئی نام نہیں تھا, چارہ دانہ پانی کا کوئی نام نہیں تھا, بالکل لق و دق صحرا, بے آب و گیاہ میدان, ریگستان, نہ پانی نہ دانہ نہ کوئی سہارا دینے والا, ایسی جگہ میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی. اللہ نے اس لخت جگر کو جسے تمناؤں اور آرزوؤں اور مشکلوں کے بعد, دعاؤں کے بعد جسے پایا تھا, اللہ نے حکم دیا کہ یہاں چھوڑ دیجیے اب اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑے اور نکلنے لگے. حضرت ہاجرہ آواز دینے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ گھر والوں کو اطلاع کر کے, ان کو تسلی دے کے, ان کو سمجھا بجھا کر کے نکلتے, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا, انہیں کسی چیز کی دیری نہیں تھی. اور وہ بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے اہلیہ تھی, اللہ نے ایسا جوڑا بنایا تھا. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی, آواز دیتی رہی. حضرت ابراہیم پلٹ کر کے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے تھے, تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی. انہوں نے خود پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دور جا کر کے کہا کہ ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا تب تو اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے, اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, چلے جائیے آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور واپس ملک شام کی طرف چلے گئے. یہاں ادھر آزمائش, نہ پانی نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ. حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھاگ رہی ہیں. حضرت ہاجرہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں, اتر رہی ہیں. حضرت ہاجرہ نے مسلسل 7 چکر لگائے, چڑھی اتری, صفا و مروہ کے درمیان میں بھاگتی رہی اپنے ننھے سے بچے کو رکھ کر کے. اللہ نے بڑی آزمائش کے بعد اللہ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرمایا, جسے میں اور آپ زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو زمزم بھی اسی خانوادے کی یادگار ہے, اور صفا و مروہ کے درمیان کی سعی بھی اسی خاندان کی یادگار ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پانی وہاں پہنچ گیا, پانی کا انتظام ہوا, تو وہاں گھاس پھوس بھی اگے, درخت بھی اگے. جب درخت اگے تو پرندے بھی آئے. جب پرندے اور درختوں کو انسانوں نے دیکھا تو انسان بھی وہاں پہنچے. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی وہ سرزمین دوبارہ آباد ہوئی. تو ایک بڑی آزمائش یہ تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم آتے جاتے رہے, گاہے تشریف لاتے تھے اور پھر واپس ہو جاتے تھے.
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہوئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلیں، فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے کہ جب بچے کے ایک ایک مرحلے میں باپ کا ماں خوش ہوتی رہتی ہے، باپ اس مرحلے میں پہنچ کر بہت خوش ہوتا ہے جب بچہ اپنے ساتھ نکل کر کے گلی کوچے میں گھومے۔ باپ کی آنکھیں بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ میرا بچہ ہے، میرے ساتھ گھوم رہا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے بچے کو ساتھ لے کر کے گھومنے میں۔ تو قرآن کہتا ہے جب چلنے پھرنے کے قابل حضرت اسماعیل ہوئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا، اشارہ فرمایا، حکم بھی نہیں تھا، بس اشارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں حضرت اسماعیل کو۔ اب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے تذکرہ کیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے اولاد تھے، حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی نیک ہوں گے، وہ بھی اللہ کے اطاعتشار بندے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریے، کس چیز کی آپ کو دیری ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اشارے پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا میں پہنچے، وہاں حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے ذبح کرنا چاہا، پھر اللہ نے کرم فرمایا، جنت کا مینڈا بھیجا، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے اسے ذبح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم پوری اترے، جس کی اللہ نے تصدیق فرمائی، قد صدقت الرؤیا، تم نے میرے خواب کو، تم نے اپنے خواب کو اور میرے اس اشارے کو جو میں نے خواب میں تمہیں کیا تھا سچ کر دکھلایا۔ یعنی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، پھر اللہ کو جو منظور تھا اللہ نے کیا۔ الغرض ان اتنی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور جو بھی آزمائش حضرت ابراہیم پر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنْ، اب انعام کیا ہے، کس عنوان سے امتحان لیا گیا، اس کا تو جواب آ گیا، مختلف طرح کے انعامات لیے گئے، امتحانات لیے گئے۔ کامیاب کیسے ہوئے؟ ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوتے رہے، ہر جو بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا اس پر آگے بڑھتے رہے، کبھی ایک قدم ایک پس و پیش نہیں ہوئے، بس آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس پر کیا انعام دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کا اعلان فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا مقتدا بناؤں گا، میں تمہیں لوگوں کا مقتدا اور رہبر بناؤں گا۔ اللہ نے یہ حضرت ابراہیم کو ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کا انعام عطا فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب درخواست کی حضرت ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنا ہی رہے ہیں، اتنی سی درخواست ہے کہ میری اولاد میں بھی وہ چیز رہے، میری اولاد بھی لوگوں کی پیشوا اور رہبر بنی رہے، میری یہ درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول کی۔ اللہ نے شرط لگائی کہ تمہاری یہ درخواست قبول ہے اس وقت میں جب کہ تمہاری اولاد، تمہاری نسل ظالم نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا قرار، میرا وعدہ، میرا جو وعدہ ہے تمہیں امام بنانے کا، تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے کا، میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، البتہ جو تمہاری نسل میں ظالم نہیں ہوگا اسے پیشوا بنایا جائے گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنانا گویا کہ اللہ کا اپنا خلیفہ بنانا تھا، اور اللہ کا خلیفہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے جو ظالم نہیں ہوگا، ورنہ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اسی لیے لوگوں سے بھی یہ چاہا جاتا ہے
کہ اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہبر ایسے آدمی کو ہرگز نہ بنایا جائے، ایسے آدمی کو ہرگز نہ چنا جائے جو ظلم کرنے والا ہو، ظالم ہو، ورنہ اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ہمیں ہی اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائشیں ہوئیں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں سے گزارنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا پابندی بنایا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں ان کی آپ کو پابندی کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ مفسرین میں سے بہت سے لوگوں نے مختلف طرح کے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 30 چیزیں ہیں جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پابند کیا تھا، کسی نے کہا 20 اور کسی نے کہا 10 چیزیں ہیں۔ بعض نے خلاصے کے طور پر بھی 2 چیزوں کا پابند حضرت ابراہیم کو بتلایا ہے۔ 30 چیزیں کیا ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں ہے۔ ایک آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ آیت، اس میں تقریباً 10 چیزیں ہیں، اور اسی طرح سورہ مؤمنون کی ابتدا میں جو آیتیں ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ جو آیت ہے اس میں تقریباً 10 چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس میں تقریباً 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ 10 کر کے 30 چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پابند کیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کیا، اور ہم سبھی کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جسے فطرت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ وہ انسان کی ظاہری نظافت، انسان کی پاکی صفائی اور اس کی ظاہری نظافت کو لے کر کے 10 چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا پابند کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ محدثین میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرت مختلف انبیاء کرام، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کو فطرت کہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں بھی گزشتہ انبیاء کی سنتوں کی پابندی کرنا، ان کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان لوگوں نے ہدایت کو پایا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کا اقتداء، ان کی ہدایت کی اقتداء کرنا بھی تم لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس آیت میں بتلایا گیا۔ تو فطرت کہتے ہیں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کو۔ دوسرے بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 10 سنتیں ہیں، اسے فطرت کہتے ہیں۔ بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ فطرت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو صحیح سلیم الفطرت انسان، سلیم الطبع انسان کی فطرت جس کو پسند کرتی ہے بلکہ اس کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر آدمی، ہر ایسا آدمی جو صحیح فطرت کا ہو، صحیح طبیعت کا ہو، اس کی طبیعت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ 10 چیزیں ہیں۔ وہ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس کا حکم دیتا ہے، ان 10 چیزوں کے اہتمام کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں اسے دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں ہیں۔ فطرت میں سے ہے قص الشارب، مونچھ کا تراشنا، مونچھ کو کم کرنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، واستنشاق بالماء، ناک میں پانی لینا،
وقص الاظفار، ناخن کا تراشنا، وغسل البراجم، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، بلکہ انسانی بدن، اسی میں محدثین کہتے ہیں کہ اسی میں انسانی بدن کے وہ سب جوڑ آ گئے، جو انسانی بدن کے دوسرے جوڑ بھی اس میں داخل ہیں، ان کو بھی رگڑ کے دھونا چاہیے غسل کے موقع پر جب غسل واجب ہو جائے۔ وغسل البراجم، ونتف الابط، بغل کے بال کا لینا، وحلق العانہ، زیر ناف بال کا ختم کرنا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جسے فطرت کہا گیا ہے۔ ان 10 چیزوں کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بتلائی جائیں گی۔ یہ اس ایک آیت سے متعلق یہ کچھ تفصیلات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی اور ان کی اتباع و اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔